أو لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. اب یہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب اس کی مناسبت ماسبق سے کیا ہے؟ تو ایک تو جو قصہ بیان ہوا کہ کفار سے جو فخر کرتے تھے مومنین کو، کہتے تھے کہ ان کو ہٹا دیے تاکہ ہم وہاں پر بیٹھیں، آ کے یہاں بیٹھیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہود کی انگیخت پر انہوں نے کہا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فخر کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور تواضع اختیار کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود علو درجہ کے حضرت خضر علیہ السلام کی طبیعت اختیار کی. دوسری مناسبت اصحاب کہف کے قصے سے یہ ہے کہ یہود نے سکھایا یہ تھا کہ اگر ان باتوں کو بتا دیں تب تو وہ سچے نبی ہیں ورنہ جھوٹے ہیں. تو یہ بیان کیا گیا کہ نبی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بغیر اعلام الہی کے ہر بات کو جان لے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو وہ نہیں جان سکے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو بتایا، تو وہاں سے بھی مناسبت ہے. یوں تو مستقل یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، لیکن ماقبل میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یا کفار مفترقین کا واقعہ ہے اس سے مناسبت ہے. اب یہاں پر فرمایا گیا کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، فتح کے معنی جوان ہوتا ہے لیکن مراد ہے خادم، کہ اصل میں خادم جو عموماً وہی ہوتا تھا جو جوانی کی عمر میں ہو، تو فتح بولتے اور خادم مراد لیتے. تو مراد یہ کہ اپنے خادم سے کہا، اور یہ خادم حضرت یوشع ابن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے. اور فتح ہو کہا اپنے جوان سے کہا. تو اپنا جوان کیوں کہا؟ اس لحاظ سے کہ وہ ان کی خدمت کرتے، ان کی پیروی کرتے اور ان سے علم حاصل کرتے. اب ان کا مقولہ ہے تو موسیٰ نے کیا کہا؟ لا ابرح حتی ابلغ. تو لا ابرح فعل ناقص ہے، اس کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے. تو اسم تو انا ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، اور خبر اس کی محذوف ہے کیونکہ اس کے بعد حتی ابلغ آ رہا ہے. تو حذف کے لیے کوئی قرینہ چاہیے. تو قرینہ کیا ہے کہ خبر کو حذف کر دیا گیا. تو جواب دیا کہ قرینہ دو طرح کا موجود ہے، ایک قرینہ حالیہ اور دوسرا قرینہ مقالیہ. قرینہ حالیہ کی سیر کی حالت میں یہ کہا ہے. تو سیر کی حالت میں جب کوئی کہے کہ لا ابرح تو اس کا لا ابرح اسیرو. کتابت کی حالت میں کوئی کہے کہ لا ابرح یعنی لا ابرح، تو وہ تو حال یہ قرینہ بنے گا کہ خبر یہاں پر فلاں ہے. تو سیر کی حالت میں لا ابرح کہا تو یہ قرینہ ہوا کہ لا ابرح اسیرو. اور قرینہ مقالیہ حتی ابلغ ہے کہ حتی ابلغ مجمع بحرین تک میں پہنچ جاؤں. تو پہنچنا یہ حد اور انتہا غایت ہے. تو غایت کے لیے کوئی مغیہ چاہیے. تو اب مغیہ جو ہے وہ غایت ہی کی جن سے نکالا جائے گا. تو پہنچنا یہ غایت بیان کی گئی ہے. تو پہنچنے کے مناسب ہے چلنا، سیر کرنا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسیرو یہاں پر مقدر ہوگا، یعنی میں سیر کرتا چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع بحرین تک پہنچ جاؤں. تو یہ خبر جو لا ابرح میں کی خبر ہے وہ حذف کر دی گئی لدلالت الحال والکلام علیہ، اس لیے کہ حال اور کلام اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. دلالت حال کیا ہے؟ وہی اس لیے کہ حالت سفر تھی، اس حالت میں جب کہا تو وہی سیر مراد ہے. دوسری دلالت کلام کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کا قول حتی ابلغ مجمع البحرین یہ حد ہے مقررہ حد ہے جو چاہتی ہے اس چیز کو جس کے لیے یہ حد ہو. یعنی یہ غایت ہے کسی مغیہ کو چاہتی ہے. تو مغیہ کیا ہوگا؟ بلوغی کی جن سے ہوگا. تو پہنچنا کب ہوگا؟ جب چلنا ہوگا. تو ضروری ہے کہ مطلب یہ ہو کہ لا ابرح اسیرو، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں. مجمع البحرین کیا ہے؟ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. یہی وہ مقام ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا. اب یہ بہت سی جگہ ہے جہاں کی دو سمندر ملتے ہیں. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کو کہا کہ بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے. حضرت خضر کو کہا گیا اس کی خضر ہے کتف کے وزن پر، اور اس میں جائز ہوتا ہے کہ فے کو عین کتابیں کر دیں تو خضر ہوگا،
اور پھر تخفیف کے ساتھ خضر ہوگا. یہ خضرت سے لیا گیا جس کے معنی سرسبزی. تو جیسا کہ بخاری وغیرہ کی حدیث میں آیا ہے ان کو خضر اس لیے کہا گیا کہ وہ جہاں نماز پڑھتے اس کے ارد گرد سرسبز ہو جاتا. اور نام ان کا بلیہ ابن ملکان ہے. تو میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجمع بحرین تک پہنچ جاؤں اور امزیہ حقوبہ یا زمانوں چلتا رہوں، مدتوں چلتا رہوں. تو حقوب کا معنی کیا ہے؟ زمان طویل. اور بعد نے کہا کہ اس کے مراد 80 سال. تو اس کی وہ کہا کہ یہ اسیرہ زمان طویل ہے، زمان دراز تک چلوں. اور کہا گیا کہ حقوب سے مراد 80 سال. اب اس کا اجمالی واقعہ کیا ہوا اور کیسے اس سفر کی ابتدا ہوئی اس کو بیان کیا. مروی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر پر بنی اسرائیل کے ساتھ غالب ہوئے اور وہاں پر قبطیوں کے ہلاکت کے بعد قرار پذیر ہوئے تو اپنے رب سے یہ دعا کی، اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرمایا جو مجھے یاد کرے اور نہ بھولے. پھر عرض کیا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہش کے پیچھے نہ چلے. پھر عرض کیا کہ تیرے بندوں میں زیادہ علم والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملانا چاہے. جب تقی علم الناس سے مضمون لا علم ہی ضمہ عظمت سے ملانا تو اس غم کے لحاظ سے الہ سے آ گیا، یعنی اس کے پاس جو علم ہے وہ ہے ہی اور دوسروں کے پاس جو علم ہے اس کو بھی حاصل کر لے اور اس کو اپنے علم کے ساتھ ضم کر لے تو وہ زیادہ علم والا ہوگا. تو جو لوگوں کے علم کو اپنے علم سے ملانا چاہے اس امید پر کہ کوئی ایسی بات پا جائے جو اس کی ہدایت کی رہنمائی کرے. اور تردہ عن ردن، ردی اردہ ردن سے میں سے ہلاک ہونا، ردن کے معنی ہلاکت، ردان ہو باز رکھنا روکنا. ایسی بات پا جائے جو اس کو ہدایت کی رہنمائی کرے یا ہلاکت سے باز رکھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر تیرے بندوں میں سے وہ ہو جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو میری اس پر رہنمائی فرما. تو فرمایا کہ تجھ سے زیادہ علم والا خضر ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں ان کو کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا کہ ساحل پر چٹان کے پاس. تو ساحل تو ہزاروں میل کا ہوتا ہے اور چٹان بھی بہت ملے گی، اتنے سے کیسے پا جائیں گے؟ تو پھر عرض کیا یا رب کیف لی بھی، یعنی کیف سبیل لی بقائے ہی یا کیف یتیسر لی الظفر بھی، کہ میرے لیے ان کو پانا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ مکتل زنبیل میں مچھلی لے لو، جہاں اس کو کھو دو گے گم کر دو گے وہیں پر وہ ہوں گے. تو اپنے خادم حضرت یوشع سے فرمایا کہ جب تم مچھلی گم کر دو تو مجھے خبر دینا. تو یہ دونوں حضرات چلتے رہے. اب ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور مچھلی میں اضطراب ہوا اور وہ سمندر میں چلی گئی. تو وہ ساحل آب حیات پر تھے اور آب حیات اس کو لگا تو لگنے سے اس میں حیات پیدا ہوئی اور حیات پیدا ہوئی تو زنبیل سے نکل کر کے دریا میں چلی گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے تو آگے بڑھ گئے. وہ دن چلے پورا، پھر رات چلے. جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک معلوم ہوئی. فلما جاء وقت الغداء، جب صبح کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی طلب کی. تو ان کے خادم نے ان کو خبر دی کہ وہ سمندر میں چلی گئی. تو اب یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی کہ جہاں مچھلی گم ہوگی وہیں ملاقات ہوگی. تو وہ پورا راستہ پھر پلٹ کے آئے. تو پلٹ کر کے پھر چٹان کے پاس آئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہیں مسجن بثوبہ، جو اپنے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری سرزمین میں سلام کہاں، یعنی یہاں تو کفار بستے ہیں اور سلام جانتے نہیں. فعرفہ نفسہ، تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، اپنے کو پہچانوایا. تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میں ایسے علم پر ہوں
جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے، اور آپ ایسے علم میں رہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا اور میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ اجمالی قصہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تفصیل ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو جب دونوں ان دونوں کے ملنے کی جگہ یعنی مجمع البحرین پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ تو یہاں بھولنے کی اسناد دونوں کی طرف کی ہے، حالانکہ مچھلی کی نگہداشت یہ آیت یوشع خادم کے ذمے تھی، تو اصل میں بھولنا تو ان سے ہوا، مگر کبھی ایسا ہوتا کہ قافلے والے بھول گئے تو بھولتا تو ایک شخص ہے جو ذات توشہ والا رکھتا ہے، لیکن کہتے ہیں نسو زیادہ ہوں، تو ویسے ہی یہاں نسیہ فرمایا گیا ہے، یعنی ان میں سے ایک شخص یہ بھول گئے اور آیت یوشع تھے کہ اس لیے کہ توشہ رکھنے والے وہی تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے انہوں نے کہا فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی بھول گیا۔ تو اب دونوں کی طرف اسناد یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بولتے ہیں نسو زادہم، قافلے والے اپنا توشہ بھول گئے، حالانکہ سب توشہ لیے نہیں رہتے، ایک شخص کے ذمے رہتا ہے، تو وہ بھولتا وہی ہے جو ذات یعنی توشے کی نگہداشت کرنے والا ہوتا ہے، متعہد خبرگیری نگہداشت کرنے والا۔ کہا گیا کہ یہ مچھلی نمک آلود مچھلی تھی۔ پھر یہ لوگ رات کے وقت چشمہ حیات کے ساحل پر اترے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ جب مچھلی کو روح المائے اور برف پانی کی راحت اور ٹھنڈک پہنچی تو وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس سمندر میں اپنی راہ بنا لی چلتے ہوئے، یعنی اتخذ طریقا لہ من البر البحر، اس نے خشکی سے سمندر کی جانب راہ بنا لی۔ سربن یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ اس کو کہا کہ نصب ہے مصدر کی وجہ سے، مصدر سے مراد مفعول مطلق کہ وہی مصدر ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ تو سربا یہ نکلے گا چلی چلنا، اے سربا فی سربا، یعنی اس میں وہ چلی گئی چلنا، چلنے کا مطلب داخل ہو گئی۔ وستربہ یعنی اتخذہ سربن لہو، اتخذہ طریقا لہو، اور اس کو اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا، جب مجمع البحرین سے آگے بڑھے پھر اس کے بعد اترے اور چل چکے تھے جو اللہ نے چاہا، تو حدیث میں یہ صحیح ہے کہ وہ دن پورا چلے، رات پوری چلے، پھر دوسری صبح ہو گئی، اب بھوک معلوم ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارے پاس ہمارا صبح کا کھانا لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصابا، نصاب یہ سمیا سے، بے شک ہم نے اس سفر سے تکان پائی، تعبا تکان اور محنت پائی، اور اس سے پہلے نہ تھکے تھے اور نہ اس سے پہلے بھوک لگی تھی۔ تب ان کو یاد آیا کہ مچھلی تو چلی گئی پانی میں اور کھلائیں کیا، تو انہوں نے کہا ارایتا بتائیے، ارایتا میں نے تم نے دیکھا، ارایتا کیا تم نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد اخبرہ کے معنی میں یہ بولا ہے کہ وہ دیکھنا سبب ہوتا ہے بتانے کا، تو اسی معنی میں بتائیے جب ہم نے چٹان کی پناہ لی، یہی وعدے کی جگہ تھی، تو میں مچھلی بھول گیا، پھر عذر پیش کیا تو عرض کیا وما انسانی ہو الا شیطان، یہاں سب کی قرات انسانی ہے، یا ساکن اس کے بعد ہاں ہے تو اس پر کسرہ آئے گا، لیکن امام حفص نے انسانی ہو پڑھا ہے ضمے کے ساتھ۔ تو مجھے اس سے نہ بلایا مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں اس کا ذکر کروں، شیطان نے بلایا دل میں خطرات ڈال کر کے۔ ان اذکرہ یہ بدل ہے اس ہاں سے جو انسانی ہو میں ہے، اور بدل ہی مقصود ہوتا ہے، تو گویا یہ مانا ہوا کہ ماں انسانی ذکر ہو الا شیطان، کہ اس کے ذکر سے مجھ کو نہ بلایا مگر شیطان ہی نے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو عجباً یہ اتخاذاً موصوف کی صفت ہو کر کے کہ اس نے راہ سمندر میں راہ بنا لی، عجیب طریقے سے راہ بنانا، عجباً مبالغہ کے طور پر، یا سبیلاً عجبا عجیب راہ بنا لی۔ وہ عجیب راہ کیا، اس سمندر میں گئی ہے تو اس کے جانے کا نشان باقی رہا، جیسے کہ محراب طاق بن جاتی ہے تو اس طریقے کی محراب پانی میں نظر آ رہی تھی، تو یہ اس کا عجیب طریقہ ہوا کہ اس نے سمندر میں اپنی راہ بنا لی عجیب طرح سے، وہ یہ کہ اس کا نشان باقی رہا جہاں جہاں وہ چلی۔
تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، بغا یبغی بغین طلب کرنا، کہ یہی تو ہم طلب کر رہے تھے، یعنی مچھلی جہاں گم ہونی تھی وہیں ان سے ملاقات ہونی تھی۔ اب اصل کیا ہے کہ نبغی ہو یا کے ساتھ، لیکن حذف یا کے ساتھ نبغی، یہ اکثر قراء کی قرأت ہے، اور اظہار یا کے ساتھ ابن کثیر مکی اور یعقوب حضرمی کی قرأت ہے وصلاً وقفاً، اور یا کے ساتھ یعنی اظہار یا کے ساتھ نبغی ابن کثیر مکی کی قرأت ہے، اور ان کی موافقت کی ہے ابو عمرو بصری اور علی کسائی اور نافع مدنی نے وصل میں، یعنی وہ بھی وصل میں یا کے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بغیر یا کے دونوں میں یعنی وصلاً وقفاً باقی حضرات کی قرأت ہے، خط مصحف کی پیروی کرتے ہوئے کہ خط مصحف میں یا نہیں ہے۔ اب جو یہ کہا ذالک ما کنا نبغی، کہ وہی تو ہم تلاش کر رہے تھے، تو ذالک اشارہ ہے اس کے راہ بنانے کی طرف، یعنی وہ جس کو ہم طلب کر رہے تھے وہی ہے جس کو ہم طلب کر رہے تھے، اس لیے کہ مچھلی کا جانا یہ ہے خضر علیہ السلام کے ملنے کی نشانی تھی۔ تو اب جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی وہیں ملاقات ہونی تھی، تو غائب ہوئے تو بہت دور فاصلہ ہو گیا، تب پلٹے، پوری ایک رات کا سفر پھر دن کا سفر یہ دوبارہ طے کیا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو رد لوٹانا، ارتد لوٹنا، تو اپنے نشانات قدم پر لوٹے۔ تو اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ کل جہاں جہاں گزرے تو وہی نشان تلاش کر کر کے اس پر قدم رکھا، مراد ہے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے لوٹے، تو اس مراد کو ظاہر کیا اسی راستے میں لوٹے جس میں کہ آئے تھے۔ قصصاً کیا ترکیب میں واقع ہوگا، تو اس کو ظاہر کیا کہ مفعول مطلق ہوگا، یعنی قصان قصصا، قصہ قصص کا معنی یتبعان آثارہما اتباعا، یعنی اپنے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے، پیروی کرنا یہ پلٹے۔ زجاج نے کہا کہ قصص کے معنی ہے اتباع الاثر، نشان قدم کی پیروی کرنا۔ جب پلٹے مچھلی کے گم ہونے کی جگہ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام کو پایا جو ایک کپڑے کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ تو جیسا کہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ کپڑا اپنے اوپر لاڑے ہوئے تھے، کچھ سر کے نیچے تھا کچھ پیر کے نیچے تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ پایا تو سمندر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان دونوں کو ذکر کر دیا کہ کپڑے کے نیچے سوئے ہوئے تھے یا سمندر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ اب رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت قرآن میں مختلف معنی میں آیا ہے، تو اب یہاں پہ کہا کہ رحمت سے مراد وحی اور نبوت۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں راجہ یہی کہ وہ نبی تھے، تو رحمت وحی و نبوت ہے، یا علم یا طول حیات کی لمبی زندگی ان کو دی گئی۔ اور مناسب یہ کہ علم مراد نہ ہو کہ علم کا ذکر تو آگے وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک علم سکھایا۔ وہ علم کیا ہے؟ غیب کی خبر دینا، اور کہا گیا کہ علم لدنی وہ ہے جو بندے کو بطور الہام حاصل ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہی خضر ہے اور انہی سے مجھ کو علم حاصل کرنا ہے تاکہ میرا علم زیادہ ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جملہ مستانفہ ہے، سوال مقدر کا جواب، یعنی اس کے بعد پھر کیا ہوا تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کروں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس سے جو آپ کو سکھایا گیا ہدایت، یعنی ہدایت والا علم، علما ذا رشد، ہدایت والا علم سکھا دیں، ارشد بھی فی دینی، جس سے کہ میں اپنے دین میں راہ پاؤں۔ اور رشدن کی جگہ رشدن یہ ابو عمرو بصری کی قرأت ہے، اور یہ دو لغتیں ہیں جیسے بخل اور بخل۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود علو مرتبت اور صاحب تورات ہونے کی حضرت خضر سے یہ کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو اس سے معلوم کہ یہ آدمی کسی بھی درجے پر پہنچ جائے لیکن مزید طلب علم سے اس کو باز نہیں آنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے تواضع کرے،
تواضع اس طریقہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ علمنی مما علمت، بلکہ استفہام کے انداز میں کہا حل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو یہ تواضع کی راہ اختیار کی۔ تو اس کو کہا کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ کسی کو لیے نہیں چاہیے کہ وہ طلب علم کو ترک کرے اگرچہ اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہو، اور یہ بھی کہ اس کے سامنے تواضع کرے جو اس سے زیادہ علم والا ہے۔ تب حضرت خضر نے جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ اس سورہ میں آگے بھی آیا ہے، تو جہاں جہاں معیہ ہے وہ امام حفص کی قرأت ہے، معی باقی لوگوں کی قرأت ہے، تو یا کے فتح کے ساتھ معیہ امام حفص کی قرأت ہے، اور اسی طرح اس کے مابعد اس سورہ میں اور باقی لوگوں کا معی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ صبر کس سے؟ انکار سے اور پوچھ گچھ سے۔ تو وہ اور مزید کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، احاطہ یحیط احاطہ کرنا، خبر اخبرو خبراً و خبراً علم ہونا۔ سو آپ کیسے اس پر صبر کریں گے جس کا علم کے لحاظ سے آپ نے احاطہ نہ کیا ہو، یعنی جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ تو یہ خبراً تمیز ہے لم تحیط سے۔ تو حضرت خضر نے اپنے ساتھ صبر کی استطاعت کی نفی کی تاکید کے طریقے پر۔ ایک تو یہ ہوتا کہ انکا لا تصبرو، آپ صبر نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے لا تصبرو کی جگہ لن تستطیع کہا۔ تو ایک تو انکا ہے، تو ان سے جملہ کی تاکید ہوتی ہے، تو جملہ اسمیہ لائے اور ان سے موقت کر کے یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اور فعل مضارع لائے وہ لن سے موقت کر کے جو تاکید نفی کے لیے ہوتا ہے، اور لن تصبر نہیں کہا، لن تستطیع صبرا کہا، یعنی صبر کرنا تو دور، صبر کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ اب کیوں صبر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس کی وجہ بیان کی کہ آپ کیسے صبر کریں گے اس پر جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ تو اس کی علت یہ بیان کی کہ وہ ایسے کچھ کام انجام دیں گے جو ظاہر میں منکر ہوں، منکر کی جمع مناکیر، ناپسندیدہ ہوں۔ اور کوئی بھی منکر مرد صالح قابو نہیں رکھتا ہے کہ بے صبر ہو جائے جب منکر کو دیکھے، پھر کیا حال ہوگا اس کا جبکہ وہ نبی ہو۔ تو ایسے خضر اسلام نے جانا کہ میں جو کام کروں گا ظاہر میں منکر اور برے ہوں گے، اور برا کام دیکھ کر کوئی بھی نیک آدمی صبر نہیں کر سکتا، تو نبی کہاں سے صبر کرے گا۔ اس لیے انہوں نے بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ ان کے ساتھ موقت کر کے، لم کے ساتھ، اور تستطیع صبروں کو داخل کر کے، اور اس کی علت بھی بتا دی کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ عنقریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ صابرا من الصابرین، یعنی ایک صابر صابروں میں سے ایک صبر کرنے والا پائیں گے۔ کس بات سے؟ انکار سے اور اعراض سے۔ ولا اعصی لک امرا، اب یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ ایک تو یہ کہ صابرن پر عطف ہو، اور صابرن جو ہے یہ تجدو کا مفعول ثانی ہے، تو وہ منصوب ہے، تو یہ بھی محل نصب میں ہوگا۔ دوسری یہ کہ ستجدو پر ستجدنی صابرہ ولا اعصی، تو ستجدو یہ قالا کا مقولہ ہے، مقولہ کو لکھ کر محل اعراب نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ تو یا تو لا اعصی یہ محل نصب میں ہے صابرن پر عطف ہو کر کے، یعنی ستجدنی صابرن وغیر عاصن، کیا آپ مجھے صبر کرنے والا غیر عاصی پائیں گے، یا ستجدنی پر عطف ہے تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ تب حضرت خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ اگر آپ میری پیروی کریں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں آپ ہی اس کا ذکر خود سے کروں۔ یہاں دو قرأت ہے تسلنی میں، ایک تو یہی، دوسری لا تسألنی، تو اس کی اصل کی لا تسألنا نہیں موقد، اور نی لا تسألنا نی، تو اس میں تین نون جمع ہو رہے ہیں، ایک نون ثقیلہ مشدد اور تیسرا نون وقایا، تو نون وقایا کو حذف کر دیا گیا،
اور نون ثقیلہ کے اوپر کسرہ دے دیا گیا یا کی وجہ سے، تو لا تسألنی ہوا. تو لام کے فتح اور نون کی تشدید کے ساتھ لا تسألنی، یہ نافع مدنی اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے. اور لام کے سکون اور نون کی تخفیف کے ساتھ لا تسألنی، یہ باقی لوگوں کی قرأت ہے. اور یا تسلنی کے آخر میں یا، یہ دونوں ہی قرأت میں مشدد اور مخفف دونوں ہی قرأت میں بالاجماع ثابت ہے. ان تعلمنی، اس میں تو دو قرأت ہیں، تعلمنی اور تعلمنی. اچھا، تو اگر میری پیروی کریں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیں یہاں تک کہ میں آپ ہی اس کا ذکر اثر نہ کروں. تو اب اس کا حاصل بیان کیا، یعنی میری پیروی کی شرط یہ ہے کہ آپ جب مجھ سے کوئی ایسا کام دیکھیں، کوئی کام دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن اس کی صحت کی صورت آپ پر مخفی ہو، تو اپنے دل میں انکار کریں. تو شرط کیا؟ اللہ تو فاتحنی، فتح سے فاتح مفعلت میں گیا، فتح کرنا یعنی آغاز کرنا، پہل کرنا، کہ مجھ سے سوال میں پہل نہ کریں. ولا تراجعنی فیہ، اور مجھ سے اس میں پوچھ گچھ نہ کریں یہاں تک کہ میں ہی فتح کرنے والا، یعنی اس بات کو اپنی طرف سے کھولنے والا، منکشف کرنے والا ہوں. اور یہ متعلم کا ادب ہے جو عالم کے ساتھ، اور مطبوع کا ادب ہے جو تابع کے، مطبوع کا ادب جو تابع کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرے کہ معاملہ خود ہی عالم منکشف کرے اور پھر منکشف ہو، ایسی مطبوع منکشف کرے اور تابع پر منکشف ہو اور بار بار سوال نہ کرے. تو یہ بات آپس میں طے ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر آگے ہے. فانطلقا، تو دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے اس کو چاک کر دیا. یعنی سمندر کے ساحل پہ چلے کشتی تلاش کرتے ہوئے. جب کشتی پہ سوار ہو گئے تو کشتی والوں نے کہا کہ یہ دونوں چوروں میں سے ہیں، جس کی جمع لصوص. اور کشتی کے مالک نے کہا کہ میں انبیاء کے چہرے دیکھ رہا ہوں، چونکہ اصل میں تو 3 حضرات تھے، حضرت یوشع بھی ساتھ میں تھے. فحملوہما بغیر نول، نول کو معنی اجرت کرایہ، تو ان کو بغیر کرایہ کے سوار کر لیا. فلما لججو، لجہ سے لیا کہ لجہ موضوع مائل بحر، جہاں زیادہ پانی ہو، گہرائی تک رسائی نہ ہو سکے. تو جب یہ پانی کی گہرائی میں پہنچے تو حضرت خضر نے کلاڑی لی اور کشتی کو چاک کر دیا. اور چاک بھی کہاں سے کیا؟ اس طرح سے کہ اس کی 2 تختیاں اکھاڑ دیں، ان تختیوں میں سے جو پانی سے متصل تھی. تو کشتی کا وہ حصہ جو پانی پر رہتا ہے وہیں سے 2 تختی اکھاڑ دی. اور روایت میں آیا کہ پھر دوسرا تختہ لے کر کے اس کے اوپر ٹھونک دیا. یہ بخاری میں سب تفصیل ہے. اب جو اکھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شگاف کو اپنے کپڑوں سے بند کرنے لگے. پھر کہا کہ اخرقتها لتغرق اهلها، کیا آپ نے اس کو چاک کر دیا کہ کشتی والوں کو ڈبا دیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت سنگین کام کیا. تغرق اور یغرق یہ 2 قرات ہیں. اغراق سے ڈبا دیں اور اہلھا منصوب ایک قرات، اور لیغرق اہلھا اہل مرفوع. امام حمزہ اور علی کی قرات غرقہ سمیہ سے، تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں. شہن امرا، امرا کی تفسیر کیا جاتا ہے شہن عظیمہ، من امر الامر، امر اذا عظم ہے. امرا کا معنی بڑا ہونا، کہ آپ نے بڑا یعنی بڑا سنگین کام کیا. تو حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شگاف میں پانی داخل نہیں ہوا، ولم یفر من السفینہ، فارفر فوراً ابلنا، اور کشتی سے ابلا نہیں، جبکہ کشتی کے نیچے کا حصہ چاک کر دیا ہے تو پانی فوراً اوپر آ جائے گا. اور یہ دیکھا کہ پانی اندر تو آیا نہیں تو کوئی نقصان نہیں لوگوں کا. تب کہا کہ مجھ سے گرفت نہ کیجیے، مواخذہ نہ کیجیے اس پر جو میں بھول گیا. ماں نصیحتوں میں ماں یا تو موصولہ ہے الذی کے معنی میں، یا موصوفہ ہے شے کے معنی میں، یا مصدریہ ہے.
اس کے لحاظ سے 3 کہا، بالذی نسیتہ یا بشیء نسیتہ یا بنسیان، اس پر جو میں بھول گیا یا ایسی چیز کے سبب جس کو میں بھول گیا یا میرے بھولنے کے سبب میری گرفت نہ کیجیے۔ مراد یہ کہ ان کی وصیت بھول گئے اور بھولنے والے سے مواخذہ نہیں، یا نسیان سے مراد ہے چھوڑ دینا، ترک کرنا، یعنی مجھ پر مواخذہ نہ کیجیے اس پر جو میں نے آپ کی وصیت پہلی بار ترک کر دی۔ لیکن بخاری کی حدیث میں بسند صحیح کیا ہے کہ کانت الاولیٰ نسیانا والوسطیٰ شرطاً والثالثہ عمداً، اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بار واقعتاً بھولنا ہی تھا۔ ولا ترهقنی من امری عسرا، اور میرے کام سے میرے اوپر مشقت نہ ڈالیں۔ رہقہ سمعہ سے زیادہ غشیہ، غشیہ سے میں کسی کے اوپر چھا جانا، اور ارحقہ کسی کے اوپر ڈال دینا، یعنی لا تغشنی عسرا من امری، میرے اوپر میرے کام میں مشقت نہ ڈالیں۔ وہ کام کیا تھا؟ ان کی پیروی کرنا، اتباع یا ہو، یعنی لا تعسر علیہ متابعتک ویسرھا علیہ بالاغضاء وترک المناقشہ، یعنی اس کو میرے اوپر اپنی مطابعت کو دشوار نہ کیجیے اور اس کو آسان کیجیے چشم پوشی کر کے اور بحث ترک کر کے۔ اب اس کے بعد فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، پھر چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکے کو پایا تو خضر نے اس کو مار ڈالا۔ تو اب یہ تو اور بڑا کام ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک دوسری جان کو مار ڈالا بغیر کسی جان کے بدلے کے؟ لقد جیت شیئا نکرا، بے شک آپ نے بہت برا کام کیا۔ تب پھر انہوں نے یاد دلایا لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا،